رویہ غالباً مکمل ہے، جو ہم نے کتابیں عرض کی تھیں آپ نے ٹائپ کر لی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کی عادت کیسے پڑھے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، مگر وہ ایک میت میں روح نہ ہو تو جو مرضی کہتے رہیے یا کرتے رہیے اس کا سب برابر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور مطالعہ اور یہ چیزیں اصل جان اور روٹ ہے۔ جب وہ کوئی قوم، شخص، فرد، قیادت جو بھی چھوڑ دے گا اس کے پاس رہتا کچھ نہیں۔ مولوی ہے تو وہی قصے پھر بار بار سنائے گا، 2 4 5 7 تقریریں ہر مرتبہ وہی سنو، کیونکہ نیا پانی آ نہیں نہ رہا۔ وکیل چھوڑ دے پڑھنا تو نہیں، ڈاکٹرز ہیں تو وہ تو نظر رکھتے ہیں کہ کون سی نئی میڈیسن آ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں۔ سو مچ سو کہ اب ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے، کسی نے امریکہ سے بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1904 سے فلاں سن تک میڈیسن اور یہ علم جتنا ہے وہ ریپیٹ ہوا اتنے 50-60 سالوں میں۔ انہوں نے کہا اب رفتار جو ہے یہ ایسی ہو گئی ہے کہ یہ 5 یا 6 سال کے لکھا کہ اس میں ریپیٹ ہو جاتا ہے، اور 25 تک اتنی رفتار بڑھ جائے گی کہ ہر 4 دن کے بعد یہ نئی میڈیسنز اور یہ چیزیں آئیں۔ جی ہاں، ہونی ہے، ہونی۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ تو خیر ہمیشہ جاتے رہے، پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے بس میں، ٹرین میں، ٹرین کی اپنی آواز، باقی ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قوم نے زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ ہمارے یہاں مذہبی قیادت نہیں پڑتی، سیاسی قیادت خیر سے بالکل ہی فارغ۔ نواز شریف صاحب یا عمران خان کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اس کی تقریر میں جس دن کوئی نئی بات ہو نا، اس کا مطلب ہے کچھ پڑھا ہے، ہاں تھوڑا بہت، یا کسی سے سن کے آئے ہیں۔ ہاں میں ملتا ہوں تو ضرور ان سے کوئی نہ کوئی بات، اس لیے کہتا ہوں کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ سے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی اچھی بات بتائیں، تو وہ جو بزرگ تھے دوسرے جنہوں نے پوچھا، وہ ان کا اس دور کی سیاست سے بھی تعلق، تو انہوں نے کہا میاں میرا یقین ہونا کہ ایک دعا آج قبول ہونی ہے تو تم بھی وہی کرو جو ہم کرتے ہیں۔ اس کا حضرت وہ کون سی نایاب دعا ہے جو کہنے کہ جب یقین ہو کہ آج ایک دعا قبول ہونی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس امت کے حکمران ٹھیک کر دے، کہنے کہ جب یقین ہو تو یہ مانگو۔ اس لیے قیادت، فوجی قیادت بھی صرف اپنی حد تک پڑھتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے دنیا میں جو علوم ہیں، جو چیزیں ہیں، غالباً ان کے یہاں بھی مطالعے میں کمی ہے۔ اس لیے محتاط لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں یہ ایک منظم ادارہ ہے اور لوگوں کی بہت سی امیدیں صحیح طور پہ ان سے وابستہ، کیونکہ آرگنائزیشن کسی ادارے میں رہ نہیں ہے گئی، ایک لے دے کے وہاں جو نظر آتی ہے تو لوگوں کی توقع ادھر ہوتی ہے، مگر وہ بھی اگر قیادت پڑھے گہرائی کے ساتھ بہت راہیں کھلتی، پر
سر پر اللہ نے علم رکھا ہے. اور مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ صرف ایک ہی علم کے جو ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی تھے اب وہ بھی بیچارے ناکافی ہوئے. پہلے مثلا تنے پہ بات ہوتی تھی نیوٹن آئنسٹائن کے زمانے میں، اب شاخیں، پھر شاخ پہ آگے پھول اور پھول کی پتیاں اور پتی میں بھی جو کوئی چیز اس پہ اسپیشلائزیشن ہو رہی. یونیورسٹی سے وہاں پہ میرے دونوں بچے جو ہیں بلال اور حمزہ اور میری بیٹی. اچھا اچھا. جب بھی میں ان کو فون کرتا ہوں میجورٹی آف دا ٹائم یا تو وہ لائبریری یا گھر پہ بھی وہ پڑھ لیتے. جی بالکل ایسے ہی اتنا کام ان کو دے دیتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہوتا ہو تو لک ایٹ ٹی وی اور انسٹاگرام یا کچھ وہ. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی. ریسرچ ورک کا تو جی یہ حال ہے ان کا کہ جو ریسرچ کا کام کرتا ہے اس کو دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں پھر. دنیاوی معاملوں سے اس کو فارغ سب برمنگم میں. جی ہاں جی ہاں ہوتا بھی یہی ہے، کام کا طریقہ بھی یہی ہے. آپ کسی بھی شخص کو معاشی طور پہ خود کفیل کر دیں. اس لیے جتنے انڈسٹریلسٹ سرمایہ دار ہیں ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اپنے بچے کو نا 2-4 کروڑ روپیہ اس کے لیے الگ کر دو، اسے سائنس کے لیے چھوڑ دو. بیٹے سائنس پڑھو، کام کرو، پرواہ نہ کرو گاڑی، گھر، بچے، تمہارے بچے آگے، اس کی تعلیم سب کے ہم ذمہ دار. برمنگم میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے رہنا ہوا تو شام کو چلے جاتے تھے ایسی واک کر. تو نوٹس آیا کہ یہ جو آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ ہے یہ فلاں دن 8 بجے سے 2 بجے تک اس کا ایک حصہ رہے. مرمت کرنی تھی، کارپیٹنگ شروع ہوئی 2 کے بھی 1:30 بجے انہوں نے ختم کر دی. اسی کے پیرالل ایک پیچھے روڈ تھی وہ ٹوٹی پھوٹی تھی تو اس پہ کام ایک عرصے سے جاری تھا. تو ہم نے ایک مرتبہ جاتے ہوئے پوچھا کہ یہاں ہیڈ کون کہیے ہیں خیمے میں جو انجینئر. تو ہم نے اسے کہا کہ یہ روڈ تو اپنے چند گھنٹوں میں مکمل کر دی اور اتنے عرصے سے یہ کیا وجہ. تو اس نے کہا یہ گھر دیکھو کیا ہے. کہنے کا یہاں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے. تو جب یہ روڈ ٹوٹی تو محکمے والوں ہم جو ہیں ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ فنڈ دو تک وہ روڈ بنائے. ان کا فنڈ تمہیں دیں گے لیکن وہاں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے اس سے پوچھو کہ کس وقت یہ روڈ بنائی جا سکتی، پھر وہ ٹائم دے تمہیں، پھر اسی حساب سے فنڈ ہم دیں گے. گئے، اس نے کہا میں اتنے بجے تک کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں 1.25 گھنٹے کے لیے 45 منٹس کے لیے واک کے لیے جاتا ہوں، کچھ ضروری چیز خریدنی ہو وہ 45 منٹس میں تم روڈ بنا. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا، گورنمنٹ نے کہا 45 منٹس کے حساب سے ڈیلی اتنا خرچہ ہے، مہینے کا اتنا تو ہم تمہیں دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ بلڈوزر یہ چیزیں چلائیں اس سے آواز پیدا ہوگی، اس سے اس کا دماغ ڈسٹرب ہوگا، ہم نہیں کر سکتے. کئی مہینے تک روڈ بن رہی ہے آہستہ آہستہ. 45 منٹ ہی، 45 منٹ روز بس، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی تھی، یعنی لوگ
مختص کر دیے جاتے تھے کہ بھئی تم نے کام کرنا ہے نا. مغل جو تھے بڑے بڑے دانا لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے. سال کے آخر پہ سب سے اچھی کتاب جو ملک میں لکھی گئی لاؤ کون سی، اچھا میوزیشین کون سا ہے، تو اکبر بادشاہ خود انعام دیتا. غالباً 6000 تولے سونا ان مقاصد کے لیے رکھا جاتا تھا، یا اس سے بھی زیادہ اورنگزیب دیتے تھے کہ ملک میں سب سے اچھا. اب مثلا اکبر کے زمانے میں ایک تلوار پیش کی گئی، اکبر کو کون تلوار چلانا سکھاتا؟ اس نے وار کیا کسی چیز پہ، لکڑی یا کوئی چیز، تلوار ٹوٹی نہیں، بڑے پسند آئی اسے. کہا گیا کہ اس وقت سب سے اچھی چیز ملک میں اس سال یہ بنی، تو اکبر نے بڑا انعام دیا، کئی 100 تولے سونا اس نے کہا انعام. پھر اکبر نے اس سے پوچھا بنائی کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آسمانی بجلی گری لوہے پہ، اس لوہے میں یہ دھاتیں ملا کر میں نے تلوار بنائی، یہ نہیں ٹوٹی تھی. کیونکہ میں گیا تھا ان لوگوں کے پاس جو کیمیا کا کام کرتے، اب کیمسٹری ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی دھاتیں ملائی جائیں تو اس سے یہ تلوار ایسی بن سکتی ہے جو دشمن کو مارے اور ٹوٹے نہیں. اس کا یہ ملاؤ، تجربہ کیا، یہ تلوار بن. تو پھر بڑے خوش ہوئے. کرزن نے جو اعلان کیا فروری کو کہ ملک میں آئندہ سے صرف انعامات ان کو دیے جائیں گے جو تعلیمی میدان میں کام کریں گے، اور تعلیم میں بھی جو انگلش میں کام کرے، عربی فارسی. اس ملک میں جو بھی کام کریں گے ان کو معاش نہیں ہم دے سکتے، پڑھیں ضرور، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ معاش نہیں دے سکیں. تو پنڈت جو تھے بنارس میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے اگر فارسی پڑھنے میں تو کیا پڑھ کرنا ہے. مسلمانوں میں پھر کچھ لوگ علماء جو تھے انہوں نے کہا یار اگر فارسی عربی مٹ گئی تو دین ہی مٹ جائے گا، معاش ملے یا نہ ملے ہمیں اپنے نظام کو قائم رکھنا ہے. یہ اسی نظام کا صدقہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی ٹوٹا پھوٹا آدمی مل جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی اس نظام کو پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس کے والدین کو کہ معاش کہاں سے آئی. بچہ جو پڑھ رہا ہے قرآن کا حافظ ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، قاری ہو جائے، مولوی ہو جائے، چاہے بخاری ساری سے زبانی نوک زباں ہو، مگر معاش کا کیا بنے گا؟ تو کوئی نہیں پڑھاتا. اس لیے پچھلے 300 سال سے جو دینی علوم ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہے ہیں، یہ تو قیامت میں کھلے گا کہ لوگ کہہ سکیں گے کہ خدا ہم نے اس امانت کو اگلی نسل تک پہنچا دیا تھا، بغیر یہ سوچے کہ معاشی طور پہ ہم کیسے ڈسٹرب. اور بنیاد کیا تھی؟ کرزن نے کہا کہ جو مغل اتنا سونا اپنی مملکت میں اداکاروں کو اس کو دیتے تھے، وہ سب کا سب اب انگلش ایجوکیشن میں آئے. 6 ارب روپیہ اب بھی ہو نا، فرض کر لیں آپ کو مل جائے، مجھے مل جائے، تو ہم لوگ پورے ملک میں نظام تعلیم چلا دیں. ہاں جی، کیوں نہیں. 2 کروڑ 6 ارب. تو انہوں نے انگلش جو ایجوکیشن تھی اس کی بنیاد رکھی اسی طرح کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ تھا وہ پورا بجٹ، اور پھر انگریز گورا ایسے کرپٹ نہیں، کیونکہ کرزن جو تھا وہ بنیادی طور پہ پادری تھے یہ لوگ، اور بچہ یہ بڑا پڑھا لکھا تھا، اس کا باپ پادری تھا. قرض ہو گیا بہت زیادہ، وہ قرض اب اتر نہیں رہا تھا. تو کرزن کی جب چیزیں گورنمنٹ نے پڑھی اس کے مضامین، تو انہوں نے کہا یہ ٹیلنٹ ہے. تو انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ بچہ ہمیں دے دو فورن آفس میں.
اس نے کہا میں دے دیتا ہوں، عقل مند آدمی تھا، اس کا اتنا میرا قرضہ ہے اور میرے بچے کو تنخواہ، ان کا ہم تنخواہ بھی دیں گے، آپ کا قرضہ بھی ادا۔ گورنمنٹ نے قرضہ ادا کر دیا اور قرضن کو بھیجا ہندوستان کہ آپ اتنا عرصہ کام کریں گے، اتنے پیسے تنخواہ میں سے ہم آپ کے قرضے کے لیے کاٹیں گے جو گورنمنٹ واپس لے لے گی، اور اتنا عرصہ آپ رہیں۔ لارڈ کرزن نے آ کے پورا نظام تعلیم یہاں کر، اسی لیے تو پرانی کتابیں آپ دیکھیں نا علی گڑھ وغیرہ کی، تو کہتے ہیں لکھتے تھے کہ ارے یہ مسلمان تو اب کرسچان ہو گیا، ہاں کرسچان، توبہ توبہ، کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بالکل کرسچان ہو گیا۔ بڑے عرصے بحث چلتی رہی کہ کرسی میز پہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ تنگ نظر تھے، ہم چونکہ پڑھتے کم ہے نا، اس لیے ہمیں ہر چیز پہ اعتراض کے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے یہ پوری تہذیب چھا جائے گی تم، اور تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی، تم دنیا میں قوم کی حیثیت سے نہیں رہو گے۔ بڑا اچھا ایک مضمون لکھا علی گڑھ میں کسی نے، اس نے کہا کہ یہ جو انگلش تہذیب کو ہم اپنانے لگے ہیں نا، علم نہیں، علم تو حاصل کرو، تہذیب نہیں، اس تہذیب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری نسلیں آئندہ مکس اپ ہو جائیں گی، کچھ ان میں مشرق کی تہذیب ہوگی، کچھ مغرب کی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مغرب کی تہذیب غالب آئے گی اور مشرق کی تہذیب مٹ جائے گی۔ تو اس نے لکھا کہ پھر تم اپنی دوائیوں کے لیے حکیم سے رجوع کرنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور پڑھنے کے لیے مولوی کے بجائے پروفیسر کے پاس جاؤ۔ اور وہاں محمد میاں صاحب نے بڑا اچھا مضمون 1946 میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ اب مشرق کی تہذیب پہ نیا حملہ اس صورت میں ہوگا، وہ تقسیم کے مخالف تھے کہ ایک سیاسی نظریہ تھا، وہ کہتے تقسیم نہ کرو۔ انہوں نے لکھا کہ مسلم لیگ کے نام ایک خط لکھا، آپ کے چونکہ آباء تقسیم میں رہے اور حامی تھے سارے، تو انہوں نے لکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ یورپ نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جنگ یورپ کی زمین پہ نہیں ہوگی، اب تیسری عالمی جنگ ہو یا چوتھی، یہ سب ایشیا میں ہوگی، اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ان جنگوں کو اسلحہ بنائے گا امریکہ اور یورپ، اور اسے خریدار پیدا کرے گا ایشیا میں تاکہ وہ خود محفوظ رہیں اور ان کا اسلحہ بکے۔ تو آپ اگر ہندوستان کو تقسیم کریں گے تو دونوں ممالک کو اپنی فوج رکھنی پڑے گی، اسلحہ سارا ان ممالک سے خریدنا پڑے گا، اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں غربت بڑھ جائے گی۔ انسان چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ ان کے مسائل حل نہیں ہوں۔ پھر آگے لکھا کہ میں مسٹر جناح کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تقسیم پہ اتنا ہی اصرار ہے تو خدا کے واسطے اس پانی کے مسئلے کو پہلے حل کر لیجیے۔ پانی کے سارے منابع انڈیا میں ہیں۔ محمد میاں صاحب قائد اخبار ان کا ایک نکلتا تھا مراد آباد، انہوں نے کہا ہندو اتنے کھلے ذہن کے نہیں ہیں، ہم کانگریس میں رہے ہیں، ہمیں تجربہ ہے، ہندو آپ کو پانی نہیں دے گا، تو آپ تقسیم سے پہلے پانی کے مسئلے کو حل کر لیجئے۔ اور میں حیران ہوں، آگے انہوں نے جو جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ آئندہ ایسا وقت آئے گا دنیا میں کہ پانی کی تقسیم پہ بھی عالمی جنگیں ہو سکتی۔ تو جب پڑھا تھا تو اس وقت تو ہنستے تھے، اب سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے کہ پانی کے مسائل زیادہ۔ میرے چچا نے ایوب خان کو منع کیا کہ یہ آپ انڈس بیسن ٹریٹی مت کریں۔ اچھا، لیکن سادہ یعقوب صاحب صدر پہلوان بنے رہے، انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سیکرٹری اریگیشن تھے، جی جی، ایز اے سیکرٹری انہوں نے لیٹر لکھا ایوب خان کو دیٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ آر اے ٹریٹر، یو ہیو سولڈ دا ریورز آف پاکستان اینڈ نیشن ول سفر ان ٹائم ٹو کم۔ ایوب خان نے کہا put some sense in this mad man۔
اس میں بھی ہے. اور اب تو اصل مشکل یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک کو انڈیا نے درخواست دی ہوئی ہے نا کہ اتنے ارب ڈالر دے دیں تاکہ ہم چند میل پہاڑ کو ٹنل کی صورت میں بنا کے اور ہمالیہ سے جو پانی دریائے سندھ جو ہے اس کو وہ ادھر لے جائے. جی ہاں, اگر دریائے سندھ چلا گیا اور فرض کیجیے کسی اور کے منصوبہ عالمی طاقتوں نے کامیاب کر دیا تو انہی کے مفکرین کا لکھنا یہ ہے کہ ملک ہمارے یہاں ریگستان بن جائے. اب راوی کو دیکھیں, نالا رہ گیا, ستلج تقریباً ختم ہی ہو گیا. چناب کو دیکھیں کیا ہو. خیر ہم کسی اور طرف چل پڑے, لیکن تعلیم کا جو علم نہیں ہے تو وہ آدمی قیادت نہیں کر سکتا. قیادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے اصل میں آتی, ایک علم اور ایک ذکر خدا. کیونکہ خدا کے ذکر سے آدمی کا ایمان اور یقین بڑھتا ہے. اللہ نے کائنات میں بہت سی چیزیں ہمارے امتحان ہی کو رکھی ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا نہیں سکتا, بلکہ اس لیے ہے کہ امتحان ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے شکار کر لیا. پھر انہیں خیال آیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں میں نے کی, تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مفتی تھے بڑے بڑے, وہ بڑا منصب تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو فتوے کی اجازت نہیں تھے. 12-13 آدمی تھے ان کے دور میں جو مفتی تھے, بس مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ اس سے جا کے پوچھو, جن میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں اتنے بڑھ گئے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ قریش میں جب اسلام آیا ہے تو کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان کے یہاں ٹریڈیشنلی جو روایت چل رہی تھی, ٹریڈیشن جو ان کے یہاں تھی, وہ اورلی سب کچھ یاد رکھتے تھے. یہ تو ایرانینز جو ہیں ان کی تہذیب میں ریٹن میٹر ملتا تھا, کیونکہ ایرانی پڑھے لکھے تھے. اسی لیے ایرانیوں نے بت پرستی نہیں کی. وہ جھکے ہیں وہاں آ کر جہاں ان کی عقل نے کام نہیں کیا. جیسے سمندر ہے, اس کو عقل نہیں حل کر سکی کہ ہے کیا چیز, تو انہوں نے کہا اس کی عبادت. بجلی ہے, عقل حل نہیں کر سکی, کہ اس کی عبادت کرو یہ خدا. یہ تو عرب تھے, بت تراش, بت پرستی, یہ چیزیں بت بنا لیے, پوجا. ایرانی ایسے نہیں تھے, لیکن علم تو دونوں کی ضرورت تھی. تو ایرانی لکھتے تھے, یہ زبانی یاد کرتے تھے. یہ جو اورل ٹریڈیشن صدیوں سے چلی آ رہی تھی, تو بیٹھ کے اپنا نسب گنتا تھا, میں فلانے کا بیٹا ہوں, فلاں کا فلاں کا فلاں کا, ہوتے 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 ابراہیم علیہ السلام تک, اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا. یہ وہ منصوبہ تھا جو اللہ نے خود بنایا تھا. 2000 سال کے بعد جب قرآن آیا ہے, فٹافٹ لوگوں کو یاد ہو گیا, کہ وہ ٹریڈیشنل چیز چلی آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سنا, ڈائریکٹ وہی لفظ آگے نقل کر دی کہ یہ فرمایا تھا. تو وہ عربوں نے یہ جو چیز, ان میں اخلاقی قدریں تھی. تو 17 آدمیوں نے لکھنا پڑھنا کہاں سیکھ لیا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دادا یہ گئے تھے شام, وہاں عیسائیوں کو لکھتے پڑھتے دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے. کہنے لگے کہ یہ تحریر کیسے ہوتی ہے, پڑھتے کیسے؟ ان کا الف کی یہ شکل ہوتی ہے, با کی یہ شکل ہوتی ہے, ایک نقطہ ہے, تا یہ 2 نقطے ہیں. ان کا اچھا یہ مجھے لکھ دو. وہ لکھ دیے. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, مٹی کے برتن جیسے بنتے ہیں اس طرح لفظ بنا دو.
لفظ بنائے، وہ پھر لوہار کے پاس گئے، ان کا اسے پختہ کر دو، پک گئے تو پکے ہوئے جیسے گھڑا بن جاتا ہے، اس طرح الفاظ کو مکہ میں لے آئے اور پڑھانا شروع کیا کہ الف کو اگر بے سے ملائیں گے تو یہ بنے گا، بے کو تا سے ملائیں گے تو یہ بنے گا۔ قریش میں 17 آدمی لکھ پڑ گئے۔ 17 آدمی جب لکھ پڑ گئے تو یہ بنیاد تھی اسلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو ان پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی سچ کہتا ہے۔ ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پڑھ گئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھے پڑھے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا سب چیزیں آتی تھی۔ اسی لیے جب قرآن لکھنے میں اختلاف ہوا ہے، دوسرے پارے میں ایک لفظ آتا ہے تابوت، اردو میں بھی تابوت استعمال کرتے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی 2 گروہ تھے، انہوں نے کہا تابوت میں تے جو ہے نا آخری اسے لمبا لکھو، دوسرے نے کہا نہیں تے گول لکھتے، لمبا نہیں لکھتے اسے۔ تو پھر آخر بحث کے بعد ان کا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یہ پڑھے لکھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کا تے کو گول لکھنا ہے، لمبا نہیں لکھنا۔ تو تا بو اور آگے جو تے لمبی ہم لکھتے ہیں نا وہ گول لکھتے ہیں، قرآن میں ایسے ہی تھا۔ تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعلیم یافتہ، اسی لیے تو اپنی بہن کے یہاں گئے تو ان کا لاؤ وہ چیز میں پڑھتا ہوں، پڑھوں ذرا میں بھی پڑھوں جو تم نے، تو ان کا ایسے تھوڑی دی جا سکتی ہے، پہلے نہائیں پاک، تو نہائے پاک ہوئے، پھر انہوں نے اس کو پڑھا جب تو متاثر ہوئے، انہوں نے کہا یہ کلام کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ فرض کر لیں میٹرک کسی بچے نے سٹوری لکھی ہے تو کسی پڑھے لکھے سے جو جا کے کوئی کہے کہ شیکسپیئر نے لکھی ہے تو 2 جملے پڑھ کے کہتے کہ کیا شیکسپیئر یہ نہیں لکھتا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک دن تورات پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، عمر خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو میرے علاوہ انہیں بھی کوئی راستہ نہ ملتا۔ وہ تھا اسلام کا ابتدائی دور، تو ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی پابندیاں لگائیں، مثلا یہ پابندی لگا دی کہ عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی۔ خیبر جب فتح ہوا تو آپ نے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تم نے چونکہ اسلام پختہ ہو گیا ہے تو اب جایا کرو، عورتوں اور مردوں سب کو اجازت دیتی، میں اب جایا کرو، یہ قبریں دیکھ کے خدا قیامت آخرت سے یاد آتی۔ پابندی لگا دی تھی کہ جن برتنوں میں شراب پی جاتی ہے ان برتنوں کو گھروں میں کوئی نہیں رکھے۔ جب کئی سال شراب کے حرام ہونے کو گزر گئے تو آپ نے برتن نئے استعمال کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ وہ پہلی پابندی تھی کہ ان برتنوں سے رغبت نہ پیدا ہو جائے دوبارہ۔ پابندی تھی کہ کوئی میری بات لکھ نہیں سکتا، حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، منع فرمایا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، حدیث بھی لکھو گے کہ ادھر کا جملہ ادھر اور ادھر کا ادھر ہو جائے، پھر کیا؟ پھر جب لوگ لکھنے کے عادی ہو گئے فرمایا جو میں کہتا ہوں نا یہ لکھ لیا کرو، کوئی حرج۔ تو عائز رضی اللہ عنہ نے پوری کتاب لکھ لی حدیث کی، اس کتاب کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کئی حدیثیں اس سے لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لکھنا شروع، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے ناراض ہوئے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت تو میں پڑھا کرو تورات، کیا حرج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی مدینہ منورہ میں درس دیتے تھے، جیسے ہمارا درس قرآن ہوتا ہے لوگوں کے، ہر ہفتے جاتے تھے، تورات کا درس سنتے تھے، واپس آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ تورات میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ بھی تورات پڑھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی رات رات ہر تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ تورات میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔
تو اب وہ تعلیم کا اثر یہ ہوا عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ فورسی کرتے تھے کیا کل کو قوم میں ہو سکتا ہے. پڑھتے تھے. ہاں ہاں حدیث میں آیا ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرتے. مطالعہ تو تھا، اس لیے کہ عربوں میں بنیادی طور پہ مذہب کی تلاش تو تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو الزام لگتا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے تورات اور انجیل سے ہی یہ سب چیزیں لی ہیں، عیسائی کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اس معنی میں تھا کہ آپ تورات سنتے تھے، انجیل سنتے تھے. ڈائریکٹ پڑھنے میں اختلاف ہے کہ آپ پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی روایت میں آتا ہے بخاری میں کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو جملہ یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے. تو سہل نے اعتراض اس سے کہا یہ محمد رسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو. اب لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کو کاٹ لوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹ دو. تو پھر آپ نے قلم لیا فکتب محمد بن عبداللہ، اور آپ نے لکھا محمد بن عبداللہ وکان لا یحسن الکتاب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا نہیں لکھتے تھے جس طرح خوشخط کاتب لکھا کرتے، لیکن آپ نے لکھا اس کو. تو اس پہ اس نے کہا کہ علی محمد رسول اللہ پر تو اعتراض ہے، اسی لیے تو یہ سارے لڑائی جھگڑے ہیں. اگر ابن عبداللہ لکھو گے تو ہم متفق ہیں عبداللہ کا بیٹا ہے، ہم رسولی تو نہیں مانتے. جھگڑا ہی تو اس بات کا، تم اس کو لکھتے ہو اس پہ ہم دستخط کریں. اور حقیقت یہ ہے جس کو کئی بار میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تورات اور انجیل پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. آدمی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، پتہ ہی نہیں چل سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کیا ہے. یقیناً ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے. اسی وجہ سے تو پڑھنا پڑتا ہے کہ قرآن اصل صورتحال بتاتا ہے، ورنہ قرآن پہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. مثلا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ نہایت پاک دامن ہے، تم ان سے شادی کر لو. یہ جو اپنی بیٹیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ پاک دامن ہے، یہ پاک دامن لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بیٹیاں نہایت اعلیٰ کردار کی ہوتی، اس کو کیوں لائے؟ جب ہم تورات پڑھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں تو پھر انجیل کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ان پہ الزام بد کرداری تھا. خدا جان بوجھ کے یہ لفظ لایا تھا کہ بتائے کہ وہ جو الزام ہے نا وہ جھوٹ. اب پہلا صفحہ کھولیں بائبل کا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور 7th ڈے جو تھا اللہ نے ریسٹ کیا. قرآن کو پڑھیں تو قرآن سورہ کاف میں کہتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں. کوئی پوچھے کہ آپ سے کہتا کون ہے کہ آپ تھکتے ہیں؟ آپ تھکتے ہیں تو آپ مخلوق ہیں، آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. تو رات کا بیک گراؤنڈ ہو ذہن میں تو فوراً پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ جو لکھا ہے نا کہ 7th ڈے ریسٹ کیا تھا، یہ ہے وہ چیز کہ ہم تھکے نہیں. لا تأخذوا سنة ولا نوم، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے کوئی ہمیں تھکاؤ نہیں، کچھ نہیں.
یہ کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ کی ذات سب جانتے ہیں، کیا تھکنا ہے اس نے؟ قرآن ایک ایک حرف جو لاتا ہے کئی جگہ اس کی زد جا کر پڑتی ہے. اسی لیے تو قرآن کا ایک منصب جو ہے بڑی زبردست چیز اللہ نے کی. ایک لفظ کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مہیمن علیہ، جتنی پچھلی وحیاں دنیا میں آئی ہیں میں ان سب کا چیکر ہوں، میں چیک کرنے والا ہوں سب کو. بس اس سے معلوم ہوا کہ اتھارٹی آخری وہی ہے. یہ وہی بتاتی ہے کہ پیچھے کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے، کہاں کہاں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اب تو رات آپ دیکھتے ہیں اس میں مثلا حزقیل نبی ہیں علیہ السلام، ہمارے یہاں کہیں ان کا نام نہیں ملتا. دانیال نبی ہیں علیہ السلام. اچھا، دانیال کا خواب پڑھنے کے قابل ہے. وہ نبی جو تھے نا، انہوں نے اپنے بادشاہ سے بیان کیا کہ میں دنیا کا یہ رنگ دیکھ رہا ہوں اور ایسے قوم آئے گی، وہ بالکل ہمارے حالات قیامت کے قریب، ایسی طاقتیں پیدا ہو جائیں گی، اس طرح تباہی پھیلے گی، دو قومیں پیدا ہو جائیں گی، یاجوج اور ماجوج، اور یہ چیزیں یہ جو اب آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان پہ اور واضح ہو جائے گی. تب وہ جتنی وحی ہے اس کو قرآن چیک کرتا ہے. اسی لیے یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے حق میں سب سے زیادہ نرم آدمی دو ہیں، یا سعد ہیں یا عمر ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے یہ دو آدمی ہمارے بڑے حمایتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہودیوں کو جلا وطن کیا، انہوں نے کہا میری مملکت میں بسو لیکن اس خطے میں نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور جہاں جانا چاہیں میں آپ کو ساری سہولتیں دیتا ہوں، لیکن سینٹر میں نہیں رہنا. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، بڑا زبردست آدمی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تو عیسائی تھا، تو میں مسلمانوں کی جو انٹرنل میٹرز ہیں، کیا ہو رہا ہے مملکت میں، اس میں تمہارے ساتھ کچھ مشورہ کرو. اس نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا. تو طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت سے پہلے انہوں نے اس کو بلایا، فعاتقہ، گلے لگایا، ملے اور فرمایا بس یہ آخری ملاقات ہے، ہماری مملکت میں جہاں چاہو جا کے رہو، میری طرف سے تمہیں اب اجازت. بڑا اعتماد تھا اس پہ، آخری دم تک ساتھ رکھا ہے. تو اس نے کہا میں مسلمان. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ہم جبرن کسی کو مسلمان کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن تمہاری صلاحیتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ہو جاتے تو میں مسلمانوں پہ بہت سے کاموں میں تم سے مشورہ دیتا. آخر پہ بھیج بھی دیا، آزاد بھی کر دیا، گلے بھی ملے، آخری ملاقات کا بھی بتا دیا کہ بس یہ آخری ملاقات ہے. تو بنیاد یہ تھی کہ علم تھا. یہ پڑھے لکھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسٹ ملا ایک دم سے، کیونکہ قریش پہ ان کا روب تھا. اب بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی گاؤں میں چلا جائے تو گاؤں والے ویسے ہی کہ یار پڑھا لکھا، حتیٰ کم پڑھا لکھا زیادہ پڑھے لکھے سے. تو اللہ نے علم میں رکھی ہے ایک چیز، اب جو پانی میں گرے گا ظاہر ہے کہ تر تو ہوگا، جو آگ کو ہاتھ لگائے گا تو چلے گا. علم میں یہ خصوصیت ہے خدا نے رکھی. تو ہمارے یہاں قیادت جو ہے نا، وہ محض اپنی عقل پہ فیصلے کرتی ہے، رہنما علم نہیں.
اور رہنما ذکر بھی نہیں ہے. اگر ذکر کرتے ہوتے اللہ کا خوف پیدا ہوتا, اللہ کی یاد, تو یہ جو بے محابہ الزام لگاتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے پہ, یہ نہ ہو سکتا. ڈرتے نا کہ میں دنیا میں ثابت کروں نہ کروں, اللہ کے ہاں تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے. یہ دعویٰ ہے پورا, اس کے پیچھے دلائل میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں جو خدا کے سامنے میں پیش کر سکوں گا کہ خدایا یہ دلیل ہے. تو جب نہیں ہے خدا کا خوف تو پھر جو مرضی کرتا ہے. اور علم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو اس وجہ سے انسان کا نفس اس کی عقل کی رہنمائی کرتا ہے. اور نفس کی بدترین حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ ہے, بدترین اس کے کرتوتوں میں سے انسانی نفس کے یہ ہے, اور جہنم کی تہہ میں یہ نفس پہنچاتا ہے جب آدمی فعل کے منشا پر غور نہیں کرتا. نری تباہ. اور جس شخص میں یہ عادت بن جائے کہ فعل کے منشا پر غور کرے, دنیا اور آخرت میں اس سے اچھا انسان اور اسے خدا کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا اور جنتی آدمی. یہ بتائیے گا نفس ہے کیا چیز؟ مائنڈ سوچ رہا ہے اصل تو یہاں سے چیز ہے کمپیوٹر. نفس کا مطلب یہ بایولوجیکلی کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں جو روحانیت ہے اس میں ایک مقام دل کا مانا گیا ہے, ایک مقام دماغ کا مانا گیا ہے, ایک مقام نفس کا مانا گیا ہے. اور یہ جو میٹا فزکس ہے جو اب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا تعلق ہے دل سے. اور نفس کا مقام ہمارے صوفیہ حضرات یہ کہتے ہیں, سارا لٹریچر آپ کا, کہ وہ یہ سٹرنم جو ہے ہڈی سینے کے درمیان, اس کے نیچے جب آدمی مادیت کے عالم سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر یہ چیز واضح ہوتی ہے. آسان لفظوں میں جو خواہشات وہی کے طریقے سے ہٹاتی ہیں وہ نفس کہلاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ نفس ایک مجرد چیز ہے, اس کا کوئی وجود نہیں, اس کا اپنا وجود ہے ایک جگہ. اور اس کی بدترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ وہ فعل کا منشا معلوم نہ ہونے دے. فعل کا منشا معلوم ہو جانا یا اس کی جدوجہد کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر اس پہ غور کرتا ہے تو وہ کائنات میں سب سے اچھا آدمی شمار ہوتا ہے, چاہے وہ ہزار ہوں, چاہے وہ لاکھ, چاہے کروڑ, چاہے 10 کروڑ. مثلاً ایک فعل ہے, کام اور فعل یہ ہے کہ بچہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ ریئیکشن یہ ہے کہ اسے ڈانٹا جائے کہ کدھر پھرتے رہتے ہو, بہت آوارہ ہو گئے, کل سے دروازے بند ہیں. بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو نا کل سے دروازہ خبردار جو کھولا, جو مرضی کرے, جہاں مرضی جا کے رات سوئے. اس سے بھی زیادہ سختی یہ ہے کہ نکال دو گھر سے, وہ جدھر مرضی جائے. ایک باپ جو مربی ہے, تربیت کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بیٹا رات کو دیر سے گھر آتا ہے, لیکن آتا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ یہاں پہنچ کے پھر ایک پہاڑ ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پہاڑ ہے بدگمانی کہ یہ ضرور
اب شراب پینے لگا ہے، اس کی شکل ہی بتاتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے شراب پینے. یہ ضرور دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاتا ہے، یہ ضرور گڑبڑ کرتا ہے، یہ ضرور تارک روڈ پہ گھومتا رہتا ہے. یہ اب بدگمانی ایک اور عذاب ہے. ایک آدمی غور کرتا ہے کہ منشا کیا ہے. معلوم ہوا کہ منشا یہ ہے، اس فعل کی منشا یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ بچہ گفتگو کا عادی ہے، ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے. باپ کچھ نہیں کرتا، نہ روکتا ہے، ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ بیٹے کا وقت اس میں لگنے لگے، رات کو جلدی گھر آنے لگے گا. اس نے فعل کا سبب دریافت کر لیا کہ اس غلطی کی تہ میں کیا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے کہا بیٹے یہ چیزیں ہیں. اور اگر فعل کا منشا معلوم کیے بغیر ڈانٹ ڈپٹ اور ساری چیزیں شروع ہو گئیں، تربیت میں فساد آ گیا، تربیت برباد ہو گئی. فعل یہ ہے کہ پیسے جمع کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا. شیخ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ بچے زیادہ ہیں. شیخ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے بیٹے، اور مال جمع کرو. یہ بچوں کو کل کرنا کیا ہے؟ پڑھائی کہاں سے ہوگی، تعلیم کہاں سے ہوگی. بالکل ٹھیک. شیخ سے کہتا ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اصل میں مال کی محبت ہے. وہ تربیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روزانہ 1 روپیہ جو ہے نا، یہ 76 کے نالے میں پھینکایا کرو. مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مال ضائع کر رہے ہو، اللہ نے یہ کہا کتاب و سنت میں یہ آیا، تباہ کر دیا، مال تباہ ہو گیا. صوفی کہتا ہے کہ اگر میں اسے یہ کہوں کہ 1 روپیہ روزانہ مسجد کو دے دو تو مال کی محبت اس کے دل سے نہیں جائے گی. وہ کہے گا آخرت میں تو ثواب ملے گا نا، چلو 1 روپیہ کر کے آخرت میں دو. ایسے کام پہ لگاؤں کہ مال کی محبت اکھڑے دل سے، وگرنہ یہ برباد ہو جائے گا. اس مال کی محبت میں اپنے پرائی کی تمیز نہیں کرے گا، یہ تو تباہ کر دے گا معاشرے کو. تو روز جو نفس پہ چھری چلے گی نا، 1 روپیہ روز جو ضائع کر رہا ہے بظاہر، حقیقت میں اس کی تربیت. نفس انسانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو برائی کی راہ دکھاتا ہے. اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مراد انسان کا نفس ہے. تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بڑی بے تکلفی سے سوال کرتے تھے. یہ ہمارے یہاں جہالت جو ہے نا، اس کی وجہ سے مولوی کہتا ہے سوال نہ کوئی کرے. اگر سوال کرے گا اور مجھے جواب نہ آیا تو پھر تو میری توہین ہو جائے گی. تو اپنی توہین کون برداشت کرتا ہے؟ حالانکہ سمپل بات تھی، کہہ دیتا کہ یار مجھے نہیں پتا، پڑھ کے بتا دوں گا، پوچھ کے بتا دوں گا. تو صحابہ رضی اللہ بڑی بے تکلفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان. ہمارے دور میں بھی پوچھتا تو لوگ گردن اڑا دیتے، ہے نا، مار دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی نفس ہے، لیکن میرے نفس نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اللہ نے اس کی طاقتوں کو خیر میں لگا دیا میرے ساتھ. یہ نفس انسانی کا حصہ، اس سے بھی باریک تر بات یہ ہے کہ جس عنصر سے انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس عنصر کی نفی نہیں کی جا سکتی. کہ ہمارے حضرت ہمیں بتاتے، بہت بڑی بات فرمائی، بہت بڑی بات.
ہم نے کچھ سوالات پیش کیے تو فرمانے لگے کہ عناصر بس فکرہ تو ایک ہی فرمایا انہوں نے، ان کا عناصر اربع کی نفی نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی مقام حاصل ہو جائے۔ ایسا جواب تھا کمال، وہ مطلب جملہ بتاتا تھا کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ فرمایا عناصر اربع کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ عناصر اربع کیا ہیں؟ یہ قدیم ہندوؤں کا نظریہ ہے، لیکن ہمارے صوفیہ نے بھی اسے اپنایا، اسلام میں بھی اس کی باتیں ہیں کہ جس آدمی کی سرشت میں جس عنصر کو ملایا جاتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی، یہ بچہ جب اپنی تخلیق کے مراحل میں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل ملکم بالرحم، اللہ تعالی ماں کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے، اور فرشتہ اللہ کے علم کے باوجود رپورٹ دیتا ہے کہ اللہ یہ بچہ بھی اپنی ابتدائی حالت میں، پھر 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو وہ خون کی صورت بن جاتی ہے، پھر وہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ خون بن گیا۔ پھر جتنے بھی میڈیکل کے مراحل ہیں، اور جب تیسرا چلہ 40ویں دن گزر جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اللہ اب اس میں زندگی دینی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں روح کو ڈالو۔ 4 مہینے 10 دن 20 دن، یہی 3 چلے۔ اب ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ کیا ہے، بد وقت ہے یا نیک وقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی حرکتیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، چنانچہ وہ طے ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے رب اس کی عمر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عمر اتنی ہے، اور پھر یہ کام کرے گا تو ہم عمر اس کی بڑھا دیں گے، اس کی عمر اتنی ہے اور یہ حرکت کرے گا اور اس کی عمر اتنی کم ہو جائے گی۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ دفن کہاں ہوگا؟ تو جس جگہ اس سے دفن ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ یہ جو مٹی ملاتے ہیں نا، اسی کے ساتھ عنصر بھی ملتا ہے، اور عناصر ہیں 4: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اس میں سے جس عنصر کو اس بچے کی مٹی میں ملا دیتے ہیں، سرشت ہے یہ اس کی، یہ نہیں جاتی کبھی، نبوت میں بھی نہیں جاتی۔ آگ ملا دیتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ بندہ کتنا ہی مہذب، کتنا ہی اچھا ہو جائے، غصہ اس کی طبیعت سے نکلتا نہیں ہے، کنٹرول آ جاتا ہے، غصے کو صحیح استعمال کر لیتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ سرے سے غصہ نکل جائے، یہ نہیں ہوتا۔ مٹی میں اور مٹی ملا دیتے ہیں، تو مٹی میں جو عاجزی ہے نا، یہ اس آدمی کی طبیعت سے نہیں جاتی، چاہے وہ صدر اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن تواضع اور عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا پہچان نہیں سکتا کہ یار یہ وہ شخصیت ساری دنیا میں ڈنکا پٹتا ہے۔ اور یہ منموہن سنگھ کو ہم نے دیکھا، دلی گئے تھے تو ایک جگہ جام تھا، تو ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پرائم منسٹر پڑھانے آتے، یہ لوگوں کا حال ہے۔ اس کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا مگر پڑھانا نہیں چھوڑنا، ہفتے میں 1 کلاس کر دی تھی۔
تو جب گزرے تو اندازہ ہوتا تھا دیکھ کے انہیں کہ بالکل یہ آدمی مٹا ہوا ہے، کوئی کر و فر، کوئی کبر، کوئی چیز ہے نہیں۔ ہماری جتنی سیاسی قیادت ہے ان میں کتنے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوں، پڑھتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قوم کی یہ حالت ہو کہ ان کے قائدین کی ڈگریز جعلی ثابت ہو جائیں، پھر اس کے باوجود وہ عوامی عدالت سے دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں، اس گرنے کی کیا حد ہے؟ تو جو بچے کی سرشت میں ہوا مل جاتی، ہوا کا کام ہے اڑانا بلند، اس لیے جو بعض بچے کے متعلق کہتے ہیں نا کہ لپیٹو، اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو تو پھر زیادہ ہی لپیٹنا پڑ جاتا ہے، اصلاح ہو جائے تو بھی یہ چیز رہتی ہے تعلی۔ اور اگر پانی مل جائے اس بچے کی سرشت میں تو معقول دلائل سے قائل ہو جاتا ہے، جس نے معقول دلائل دے دیے لے گئے، پانی شیپ اختیار کر لیتا ہے نا ہر چیز۔ حضرت رحمت اللہ ایک جملہ کہا تھا، اس کی شرح میں پوری کتاب لکھی جاتی ہے، فرماتے ہیں عناصر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرشت میں آگ ملی ہوئی تھی، نتیجہ یہ کہ اتنا جلال تھا ان میں، گئے تورات لے کے آئے، یہودیوں نے کہا یہ خود ہی کہیں گھڑ لی ہے تم نے، خدا اتنے سخت حکم نہیں دیتا۔ ان کا اللہ ان کا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 70 آدمیوں کو لے آ کہ آ جو قرآن میں فختارا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم کے سردار چنے، انہیں طور پہ لے گئے، آواز آئی کہ یہ تورات ہماری طرف سے۔ ان کا موسیٰ ایسے تو نہیں ہے کہ پیچھے پہاڑ کے کسی کو بٹھائے اور کوئی نشان مقرر کر لیا اور ہم پہنچے ہیں پیچھے سے آواز دے رہا ہو کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غصہ آیا اور ہم نے انہیں موت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ جب مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے تو پریشان ہو گئے کہ میں جب واپس جاؤں گا تو قوم پہلی جہان نہیں چھوڑتی، 70 سردار مر گئے تو اس قوم کا بنے گا کیا، میرے خلاف جو کچھ ہوگا۔ ان کا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ جو احمق ہیں ان کی زبان گفتگو غیر محتاط ہے، اس وجہ سے انہیں مار رہا ہے، میں جا کے کیا کروں گا، ان ہی الا فتنۃ، یہ سارے فتنے تو تیرے ہی ہیں۔ فتنہ سے مراد آزمائش، اے خدا یہ تیری آزمائشیں ہیں، پہلے دورات نہیں مان لے گیا ہے، اب یہ ہو گیا، اب میں کیا جاؤں۔ اتنا بڑا جملہ اتنا بڑا جملہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں واپس آیا تو میں نے سنا، حالانکہ سارے مقام ادب کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا تو جبریل نے کہا سلم علیہ، انہیں سلام کیجئے، یہ موسیٰ ہے، انہیں سلام کیجئے، یہ ہارون ہے، انہیں سلام کیجئے، یہ آیا ہے، انہیں سلام کیجئے، یہ آدم ہے، سلم علیہ، انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے بتایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جو آسمانوں میں بیت المعمور ہے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، رشتے طواف کر رہے تھے۔ جب وہ اٹھے ہیں طواف کے لیے ابراہیم علیہ السلام تو فرشتوں میں تھرتھری مچ گئی، کپ کپی طاری ہو گئی فرشتوں میں، اور جبریل کانپنے لگے، اتنا روب تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ہر جگہ ادب ہی ادب تھا۔ ایسے مقام پہ پہنچا جہاں میں اپنی نگاہ نہیں ہٹا، اسی قرآن کے ما زاغ البصر وما طغى،
اور ہم اس مقام پہ نبی کو لے گئے علیہ السلام جہاں پہ ان کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی. فرمایا میں نے آواز سنی بہت بلند کہ میری قوم نے کیا قصور کیا تھا, میرے بعد ایک نبی آیا ہے وہ مجھ سے بڑے درجے میں چلا گیا, اس کی قوم مجھ سے بھی زیادہ آگے چلی گئی. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ اتنا چیخ چیخ کے اونچی آواز سے کون بول رہا ہے اللہ کے حضور میں؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اور ان کے پروردگار نے انہیں اونچا بولنے کی اجازت دے رکھی ہے, اللہ کو پتا ہے یہ موسیٰ. اللہ کی بنیادی طور پہ جتنی صفات ہیں نا, غصہ, اللہ کی خوشی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس کا ہاتھ, قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے, یہ سب کی سب صفات ہم نہیں سمجھ سکتے, بس ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر. صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ بڑا نازک ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ صفات باری تعالیٰ سب کی سب ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. تو بچے کی تخلیق میں یہ جو عنصر ہے اسے جانچنا, اور شیخ کا مرید کی تخلیق میں جو عنصر ہے اس تک پہنچنا, اور اس کی روشنی میں فعل کا سبب اور منشا دریافت کرنا, یہ ہے تربیت. اب فعل کیا ہے؟ غصہ ہے. غصہ کس سبب سے ہے اس کو جانچتا نہیں نا, فعل کا منشا نہیں دریافت کرتا اور کہتا ہے اس بچے کو غصہ بہت آتا ہے. یار یہ دیکھو وجہ کیا ہے. وجہ پتا چلی کہ یہ ہے کہ بچہ اس پہ عقل کا غلبہ ہے اور وہ عقل کی بات چاہتا ہے, نہ اس کے ساتھ بے وقوفوں جیسی بات کرو, نہیں جھگڑے گا. ایک بھائی بہن بھائیوں میں ایسا ہے جس کی طبیعت بالکل ویل آرگنائزڈ ہے, منظم ہے. وہ کہتا ہے جب بھی چھری ڈھونڈنے جاؤ امی آپ ادھر ادھر رکھ دیتی ہیں کچن میں, ایک جگہ رکھا کرے نا. یہ فکرہ بتاتا ہے کہ بچے کو الجھاؤ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دماغی صلاحیت کہیں اور نہ منتشر نہ ہو جائے, ایک جگہ فکس ہے بس وہاں رکھ دیں, رکھ دیں, گھر میں سارا سسٹم اچھا کر دیں نا, ٹھیک ہو جائے. اس بچے کے غصے کا سبب یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن ہے, اس کو غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ جو اس کا محبوب ہے آپ اسے چیلنج کرتے ہیں. اس کو دریافت کر لیا جائے. مثلا اسے اب ایک ٹیچر بڑا اچھا لگتا ہے, اب ماں جب کہے گی کہ تمہارا یہ ٹیچر اتنا بدصورت ہے, اتنا خراب ہے, تو بچے کو لا محالہ غصہ آئے گا. ضرورت کیا ہے جو اس کا فیوریٹ ہے, جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی اب اس کو نہ برا کہیے. اور برا کہنا ہے تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. کبھی غصے کا سبب نہ یہ محبتیں ہیں نہ یہ کوئی اور چیز ہے, یہ ہے کہ غصہ کہیں اور کا ہے, اتارنا کہیں اور. اس میں اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹے دیکھیے ڈائریکٹ نہیں کہتے. مثنوی معروم نے بڑی زبردست بات, معروم کہ کیا کہے, اب عمر نہیں رہی نہیں تو مثنوی پڑھاتے. وہاں لکھا ہے خوش طرح باشد کہ سر دل برا, گفتہ آئے در حدیث دیگر. اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ سر دل برا, یاروں کی محبتوں کے راز, گفتہ آئے در حدیث دیگر, اور لوگوں کے قصے بیان کر کے اپنا دکھ بیان کرتا ہے. پنجابی میں بھی ہے, آپ تو محاورہ مجھے آ جائے گا یار. یاروں کا نام لے کے روتی کسی اور کو ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس کو کسی اور کی مثال دے کے کہ بیٹے فلاں جو ہے نا بچہ، وہ دیکھو نا غصہ کہیں اور سے چڑھا ہوا ہوتا ہے، کلاس میں ڈنڈے پڑے، کلاس میں آ کے گھر پہ اتارتا ہے. بیٹے کتنی بری بات ہے، غصہ جہاں کا ہے وہیں اتارنا تھا یا معاف کرنا تھا یا نہیں برا منانا تھا. آپ دیکھنا بیٹے کیسا برا بچہ ہے گھر آ کے، حالانکہ غصہ وہاں کا. پھر فعل کا منشا دریافت کر کے اس جڑ کو کاٹنا. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے نا، اس کا حل یہ بھی ہے کہ ان کو مار دیں، اور اس کا حل یہ بھی ہے کہ اس سارے ملک کو ہی کیوں نہ اکھیڑ دیا جائے. ایک مرتبہ تو نکل لیا نا جو کر لیا، آئندہ اس قابل چھوڑیں گے تو کریں گے نا. پھر وہ پالیسیز بناتا ہے. جے پال لاہور اور یہ سارا پنجاب کیا انڈیا بادشاہ تھا. اننت پال اور جے پال، انہوں نے جو بدبختی بیچاروں کی آئی، کسی نے بتا دیا کہ غزنی محمود بادشاہ جو تیار کروا رہا ہے تو دنیا جہان کے عجائبات غزنی میں. تو غزنی واقعی سلطان محمود دنیا جہان کے کاریگر، اور کہاں یہ تیمور میں بھی بات تھی. امیر تیمور گورگانی نے سمرقند جو تیار کروایا تھا ایسے ہی تھا. ویسے اس کی شخصیت میں اتنی متضاد باتیں ہیں نا تیمور کی. اتنا نماز کا پابند، تہجد کا پابند، ذکر کا پابند، کیا مجال ہے جو خدا کی یاد چھوٹ جائے. اور دوسری طرف انسانی کھوپڑیوں کے مینار. عجیب متضاد چیزیں تھیں. شیراز وغیرہ یہ علاقے فتح کیے تو کہنے لگا یہ اس کی ٹریڈیشن تھی. اس علاقے کو فتح کرتا تھا، کہتا تھا سب سے پہلے یہاں کے علماء کو بلاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے پبلک میں باتیں کیا کرتے ہیں. تو علماء بلائے گئے. تیمور نے ڈانٹ دیا وزراء کو، اس نے یہ بھی لوگ ہیں جن سے میں بات کروں. ان کا جی شہر میں مشہور تو یہی ہے. اس کا نہیں. ان کا پھر حقیقی علماء جو ہے نا وہ کسی کے یہاں جاتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں. تو آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. تو تیمور نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا وہ ایسے لوگ ہیں جو شہرت سے بہت بھاگتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی رہنمائی کے لیے تم وہ لوگ دیکھو گے غبراء، تاریک گھروں میں رہنے والے، محلہ چھوڑ کے چلے جائیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی کتنا بڑا آدمی چلا گیا. آ کے بس جائیں، کوئی دعوت تو انہیں نہیں بلاتا. شہروں سے دور تاریک جھونپڑیوں میں رہنے والے، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، تمہیں ایسے لوگ مل جائیں تو یہ جاننا کہ ان کے دل امت کی رہنمائی کے لیے کافی. تو خیر تیمور سے ملنے جب یہ آئے، حافظ شیرازی ملے تیمور سے. حافظ شیرازی جب ملے تو تیمور نے جانا کہ یہ علم ہے. بڑا خوش ہوا. تو محمود نے بھی غزنی ایسے ہی تیار کی تھی. حکیم سنائی کا مزار بھی وہیں. کوئی ملتا نہیں صاحب، لیکن بہت جی چاہتا ہے حکیم کے مزار. حکیم سنائی کیا چیز. علامہ اقبال گئے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ہم سب گئے حکیم سنائی کے مزار پہ، میں، علامہ اور سراس مسعود. سر سید کے پوتے تھے نا.
سراس انگریز تھے، سر سید بڑے متاثر تھے، تو جب اس کی بسم اللہ ہوئی ہے تو سراس بھی آئے، تو انہوں نے انگلش ٹریڈیشنز جو تھی اس کے مطابق کہا کہ میرا نام راس ہے، میں آپ کے پوتے کو اپنا نام دیتا ہوں، تو اس سے انہوں نے نام رکھا تھا مسعود۔ تو راس جو تھا یہ جرمن یا انگلش لفظ وہاں سے راس مسعود کے ساتھ شامل کیا گیا، اس لیے ہمارے بچے جانتے نہیں کہ سر سید نے پوتے کا نام راس مسعود، راس کہاں سے آیا، یہ ادھر سے آیا۔ تو ان کی جو سختی آئی تو غزنی پہ چڑھ دوڑے، محمود تھے نہیں جب تک اطلاع آئی غزنی جل کے راکھ ہو چکا تھا، لاہور والے سارا لوٹ کے لے آئے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا، آئندہ میں سبق سکھاتا ہوں تمہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر 17 حملے اور سب کچھ ہوا جو آتا۔ تو فعل کا منشا دریافت کر لیتے تھے۔ اب نفس انسانی کا بڑا دھوکہ ہے کہ اس فعل کا سبب دریافت کرنے کی بجائے فعل اور عمل پہ رد عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ اسے گالی دی، اس نے بھی گالی دے دی، عمل کا رد عمل ہو گیا۔ عقل مند آدمی گالی سنتا ہے خاموشی سے، پھر کہتا ہے یہ زبان ہی نہیں رہنے دینی کہ آئندہ گالی تو میں ملوں گا تمہیں۔ سال 2 سال 4 سال وہ ایسے ہی جڑیں کاٹتا ہے کہ اگلی کی زبان ہی نہیں رہتی، وہ کہتا ہے چھٹی کر۔ ریئیکشنری طبیعتیں یہ کبھی کوئی بڑا کام کرتی نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ وہ حکیم ہو جو ریئیکشنری ہے، تو جانتا ہو کہ اس وقت ریئیکشن بالکل مناسب ہے اور اس کی حکمت اسے اجازت دے، اور اس کی حکمت اسے کہے کہ چپ کر جاؤ، سہ لو، کر لیں گے بات۔ یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ ایسی زبردست بات یہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے 4 وفد آئے گفتگو کرنے۔ تو جب پتا چلا، پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ، وہ جاسوس وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، رپورٹس پہنچتی تھیں کہ قیادت کون کر رہا ہے۔ پتا چلا کہ قیادت میں فلاں آدمی آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دیکھو یہ قبیلہ جو ہے نا، ان کی خاص صفت تم جانتے ہو، اللہ کے نام کے جانوروں کی یہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو تم ایسے کرو کہ اس راستے سے آئیں گے نا، جو جانور قربانی کے لیے ہم نے لائے ہیں، جن پہ قربانی کا نشان جوتا ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یا ان کی کوہان پہ ذرا سا چیرا دے کے خون مل دیا ہے، یا وہ میں نشانیاں تھیں، فرمایا راستے میں ان جانوروں کو کھڑا کرو تاکہ پہلی نظر ان کی اس پہ پڑے، ہم پیچھے رہیں گے۔ جب پہلی نظر ان کی پڑی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو عمرہ کرنے آئے یار، ان سے کیا لڑنا۔ موقف پورا تبدیل ہو گیا۔ عمران خان کہنے لگے کہ اس وقت جا رہا ہوں تو مودی سے ملنا ہے، تو ان سے باتیں کچھ کرنی۔ ہم نے کہا ایک کام آپ کیجیے۔ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا بہترین گائے لے جائیے، ویسی سے بات کریں، انہیں کہ یہ گائے دیں بہترین، یہ پیش کریں ان کو، پھر مذاکرات شروع ہو جائیں۔ کس کا کیا؟ میں نے کہا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، گائے دیکھ کر مودی کا جو موڈ ہے نا وہ اور تبدیل ہوگا، وہ پھر بات انشاءاللہ اور ہوگی۔ خیر نہ وہ جانی تھی نہ گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ جب انہوں نے وہ قربانی کے جانور دیکھے، ان کا یہ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، مذاکرات کیا کرنے تھے، آئے بیٹھے اور جو کچھ کھانا پینا تھا ہوا۔ ان کا اللہ کی قسم ہم جانور دیکھ کے سمجھ گئے تھے آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، تو میں جا کے بات کر لیتا ہوں، آپ عمرہ کیجیے۔
کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی. واپس گیا, اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا جانتے ہیں؟ اس کا تم بتاؤ میں مکہ کیوں آیا تھا؟ اسی لیے نا کہ تم مکہ والوں کی فلاں قبیلے سے قتل و غارت گری ہونے لگی تھی تو میں اپنا علاقہ چھوڑ کے ہم لوگ یہاں آ گئے تھے, ہم نے صلح کرائی تھی, ہم نے تمہیں بچایا, اس کو بچایا. اس نے کہا اتنے احسانات ہیں, میں نے مکہ میں بڑی جنگ روک دی, آج تم اس احسان کا بدلہ دو گے؟ ان کا خدا کی قسم میں بڑے درباروں میں گیا ہوں, تم نے مجھے گفتگو کے لیے بھیجا تھا نا, میں جب وہاں گیا ہوں تو پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے ان کے قربانی کے جانور تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں, یہ تو لڑیں گے ہی نہیں, اس لیے مت لڑو. ان کا اچھا اس طرح کر لو کہ انہیں کو اس سال واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں, اب ہم عمرہ انہیں کرنے دیں تو ہماری بڑی ذلت ہے. ان کا چلو اس پہ معاہدہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ معاہدہ کرے, اگلے سال آ جائیں. ریئیکشن دی نہیں رہے. تو اس لیے جو لوگ نفس کی شرارتوں کو سمجھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا, کسی نے پوچھا کہ شرک کی سب سے زیادہ باریک صورت کیا ہے؟ کہ لوگوں پہ توحید کا غلبہ تھا کہ اللہ یہ کہتے شرک کی ہر قسم سے بچنا چاہتے. آپ نے فرمایا سیاہ رات میں چونٹی پتھر پہ چل رہی ہو تو تم اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہو؟ اسے کہا نہیں. فرمایا شرک اس سے بھی باریک تر ہے. تو نفس انسانی کی شرارتیں اس سے بھی باریک تر ہوتی ہیں. تو اس لیے جب قیادت میں علم نہ ہو, ذکر نہ ہو, تو اس کی عقل کی رہنمائی اس کا نفس کرے گا. جب نفس رہنمائی کرے گا تو شرارت پھیلائے گا. نفس رہنمائی کرے گا کہ اس طرح سے فراڈ کیا جائے کہ قانونی طور پر تمہیں کوئی پکڑ بھی نہ سکے اور قوم کا پیسہ بھی ہڑپ کر لیں, تو قیادت وہ کرے گی. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ, عیسائی ہو, کیونکہ قیادت نفس کی ایک سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکی. کیونکہ نفس انسانی کا گناہ میں ملوث ہونا یہ اتنا خطرناک ہے کہ آئینے میں صحیح ترین اس کی مثال یہ ہے کہ آئینے پہ کیچڑ مل دیا جائے. تو اگر آئینے پہ کیچڑ مل دیں گے تو صورت کبھی صحیح نظر نہیں آتی. اور نفس انسانی کی باریکیوں سے حتیٰ کہ ہندو اور عیسائی بھی اگر اپنے آپ کو اوپر کر لینا تو شیشہ صاف ہو جاتا. ماں جب گناہ کرتی ہے, گناہ کیا, غیبت ہے, جھوٹ ہے, خام خواہ کی شرارتیں ہیں, نفرتیں ہیں, نفرتوں کا انبار ہے, تو اولاد کا مستقبل نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ایک بیٹی, اس کے بھی کچھ عرصہ ہوا شادی ہوئی, اس سے ہم سے کہا کہ ہم نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے اور دودھ کا گلاس پی رہا ہے, تو یہ بڑے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. ہم نے کہا آپ سے سوچتی رہی ہوں گی
ٹی وی پہ نیڈو کے اشتہارات یہ چیزیں، کہنے لگی نہیں ایسی کوئی چیز ہی، کہنے لگی اس کی تعبیر، ہم نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آئینہ اللہ نے لگا دیا ہے نا اس کو آلودہ نہ کرنا. سمجھ نہیں پائی، ظاہر ہے انہوں نے ایم ایس سی کی ہوئی تھی فزکس میں، تو کیا سمجھتی بیچاری. ہم نے کہا بی بی بیٹے یہ اللہ نے آپ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو واقعات آئندہ ہونے آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کے مطابق آپ کام کریں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو بلاتے تھے پھر سونگتے تھے. یہ اتنی ان کی عادت تھی کہ ایک دن کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ بچوں کی پیدائش پہ بلا کے سونگتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے کی خوشبو میری روح میں اتر جاتی ہے، تو جب اسے کہیں تکلیف ہوگی نا تو میں بے چین ہو جاؤں گا. میں اس لیے اپنے بچوں کو سونگتا ہوں کہ میری روح اس کی خوشی اور کرب کا احساس کر سکے. کمال درجے کی چیز ہے سمیر صاحب، کمال درجے. لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کی عبادت اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے چیز کمال کی چیز. اس روح میں بس جانے والی خوشبو کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہزار ہزار سال گزرنے کے باوجود چاہے مٹی میں ہڈیاں نہ رہی ہوں میت کی، عالم ارواح میں وہ خوشی اور تکلیف پہنچتی. اس عالم ارواح سے دعا ملتی ہے یا لعنت پڑتی ہے، یہاں تک اتنا اثر ہوتا ہے اس کا. مومن خان شاہد تھے نا، ان کا انتقال جلدی ہو گیا. ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کی شہادت پہ انہوں نے قصیدہ بھی لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، کہ فکر مدحت سدے قسیم کوثر. سید صاحب رحمۃ اللہ کی شان میں کمال کی چیز کہی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال پہ بھی ایسی. تو مومن جو تھے ان کے معاصر تھے نواب لوہارو، وہ آپ لے گئے تھے نا اس کے پردادا. ہاں مراد پردادے ہی ہوئے. وہ مومن خان مومن کی مدد کرتے تھے. مومن کا انتقال ہو گیا. بیٹا مومن کا بڑا تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس مرتبہ بارشیں ہوئی نا تو یہ چھت گر جائے گی، مر جائیں گے، چھت بدلواؤ. اس سے کہا امی اتنا پیسہ کہاں سے آئے؟ ایسٹیمیٹ کیا تو 100 روپے کا ایسٹیمیٹ بنا دلی میں اس گھر کا. نواب صاحب لکھتے ہیں کہ میں سویا ایک دن تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکیا میرے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے. پھر وہ ڈاکیے کو کسی نے پتہ بتایا اور میرے گھر پہنچ گیا.
تو محل پہ آ کے دستک دی تو میں خواب میں اپنے ہی آپ کو دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے خط دیا اور خط میں لکھا تھا کہ نواب صاحب ہمیشہ آپ سے ایسا اچھا دوستی کا تعلق رہا اور گھر کی حالت خستہ ہو رہی ہے، 100 روپے بھجوا دیجیے۔ اور نیچے میں نے جو پڑھا ایک اس کا خطہ پہ لکھا ہوا تھا مومن جنتی۔ لکھتے ہیں خواب دیکھا بس ختم ہو گئی بات، ہنستے رہے۔ ایک دن سیر کے لیے نکلا تو دیکھا سامنے سے مومن کا بیٹا آ رہا ہے، تو بھتیجا تھا، ملا اچھی طرح تو خیال آیا کہ لڑکے کو کچھ دینا چاہیے، آخر دوستوں کی اولاد ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے دیے تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اماں کہہ رہی تھی کہ گھر بدلنا ہے، 100 روپے چاہیے، تو نواب صاحب بہت مہربانی۔ اتنے واقعات ایسے ہم لکھی کتاب بن جائے پوری کہ اس کا اثر عالم ارواح تک پہ مرتب ہوتا ہے۔ تو جو میٹا فزکس سب آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آ جائیں گی سامنے۔ تو جو لوگ نفس انسانی کی چالوں کو سمجھ کے اس سے بلندتر ہو جاتے ہیں، تو اس بچی سے ہم نے کہا، ہم نے کہا یہ جو آئینہ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا یہ خراب نہیں کرنا۔ کہنے کی کیسے؟ ہم نے کہا کہ یہ بیٹا تو جب ہوگا تو ہوگا، عالم ارواح سے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ سے علم دے گا، بہت بڑی زبردست چیز اس نے دی۔ اللہ جانے کتنا علم ہوگا اس کے پاس، لیکن کمال کی چیز اس نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ پلایا گیا، اتنا دودھ کہ دودھ کی تری چکناہٹ میرے ناخنوں پہ آ گئی۔ میں نے فرشتوں سے کہا بس کرو، اور پئیں۔ میں نے کہا بس۔ عرض کیا گیا پھر میں نے دیکھا دودھ بچ گیا ہے، تو میں نے اٹھایا، پھر دودھ وہ جو بچ گیا تھا اور عمر کو پلاتی۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اس کی تعبیر ہے، اولتہ بالعلم، میرا خیال ہے کہ میرے نبوت کے علوم کا بقیہ حصہ ہی عمر میں چلا گیا۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ آپ کی اولاد، اب کس بیٹے میں علم آئے گا، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا آئینہ صاف رہے تاکہ آئندہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہونا ہے۔ لگ گیا تھا؟ ہم نے کہا یہ آئینہ اگر آپ نے گناہ کر کے اس پہ کیچڑ مل دیا نا تو بہت بڑی چیز سے محرومی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ماں آئینہ اگر صاف ہونا تو پھر دیکھتی ہے میری اولاد یہ وہ انڈیکیشن ہوتی ہے عالم غیب سے۔ وہاں کی زبان مختلف ہے۔ اب کمپیوٹر کی زبان اپنی ایک ہے نا، میں تو نہیں اسے پڑھ سکتا، ظاہر ہے وہ کمپیوٹر کی زبان لے آئے تو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پتا ہی نہیں زبان کا الف ب ABC کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کشف اور خواب جو ہے نا اس کی ایک زبان ہے اپنی۔ اب دودھ اس کی عالم غیب میں زبان ہے علم، پانی اس کی عالم غیب میں، وہاں پہ پانی مال کو کہتے ہیں، پیسے کو۔ اس عالم میں رسائی خواب کے ذریعے ہو جاتی۔ پرت ہے نا علم،
کسی انسان رہنمائی قیادت میں اگر علم نہیں کرے گا تو نفس انسانی کرے گا، اور نفس اگر گناہوں سے ملوث ہے تو عقل گناہ کے کاموں کی طرف مائل کرے گی. وہ جس سطح کا جو آدمی ہو اسی سطح کے گناہ ہے. تو نتیجہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے نا بادشاہوں کے نام، تو لکھتے تھے کہ اگر تم یہ صحیح چیزیں نہیں مانو گے تو تمہاری قوم گمراہ ہو جائے گی اور ان کی گمراہی کا گناہ بھی تمہارے سر پڑے گا. یہ چیزیں آئیے کھانا